السلام علیکم۔ ایک بات کل میں نے نوٹس کیا، کل عصر اور مغرب کا نماز میں عبدالجبار مسجد میں پڑھ رہا تھا، تو سنیچر کے دن عبدالجبار مسجد میں تبلیغی جماعت والا کا اجتماع ہوتا ہے ہر سنیچر کو۔ تو تبلیغی جماعت کے ساتھی نے اعلان کیا عصر میں کہ دعا کے بعد تشریف رکھیں، دین کی بات ہوگی۔ تو میں دیکھا کہ سب لوگ نماز پڑھ کے دعا مانگ کر چلے گئے، اور کوئی بھی آدمی جو ہے نمازی 40-50 آدمی جو بھی تھا، کوئی بھی نہیں بیٹھا، حتیٰ کہ صرف جو تبلیغی جماعت کے 2-4 ساتھی پرانے ساتھی تھے وہی لوگ بیٹھے، باقی جتنے بھی نمازی تھے نماز پڑھ کے چلے گئے۔ تو میں یہ بولنا چاہتا ہوں ان نمازی بھائیوں سے جو مسجد آتے ہیں الحمدللہ، جو مسجد نہیں آتے ان کی تو بات ہی کیا کرنا، اللہ رحم کرے۔ جو مسجد آتے ہیں ان کے دل میں اللہ کا خوف ہے، تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، دین اسلام سے محبت ہے، تبھی آتے ہیں۔ ان سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، نماز پڑھنا ایک عبادت ہے، قرآن پڑھنا ایک عبادت ہے، انفرادی عبادت ہے۔ عبادت کا ثواب الحمدللہ ضرور ملے گا آپ کو، اور ملنا بھی چاہیے، لیکن ہم یہ پوچھتے ہیں کہ کیا صرف نماز پڑھنا، عبادت کرنا ہی اس امت کی ذمہ داری ہے؟ اگر ہم صرف اپنی عبادت میں مشغول رہیں گے، یہ دعوت اور تبلیغ کا کام چھوڑ دیں گے اور دعوت اور کام کو اہمیت نہیں سمجھیں گے، تو آپ کو یہ سمجھ میں آنا چاہیے کہ اسلام دنیا میں پھیلا کیسے؟ بغیر دعوت کے پھیل گیا۔ اگر ہمارے بڑے بزرگان دین، اصحاب اور پیغمبر رسول کی تو بات ہی چھوڑی، ان کا تو سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ اسی لیے ان کو نازل فرماتے تھے اسلام پھیلانے کے لیے۔ تو پوری دنیا میں آج اسلام پھیلا ہے، اگر ہم سے پہلے لوگ بھی دعوت کا کام نہیں کرتے، تبلیغ کا کام نہیں کرتے، تو کیا ہم مسجد میں یا نمازی جتنے لوگ نظر آتے ہیں ہوتے ہیں یا مسلمان ہوتے ہیں؟ اگر وہ لوگ نہیں کرتے تو آج ہم آپ بھی کوئی مندر میں گھنٹہ بجا رہے ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کی قربانی کا نتیجہ ہے کہ آج الحمدللہ کچھ لوگ دین اسلام کے بارے میں معلومات رکھتے ہیں اور اسلام پھیلا ہے۔ کچھ لوگ کو دیکھتے ہیں بس اپنی نماز اپنے قرآن میں ہی مطمئن ہو گئے اور سوچ لیا کہ تبلیغی جماعت والے رہتے ہیں فالتو آدمی لوگ ہیں، ان لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے، بکواس ہے، بیگاری آدمی ہے، یہ لوگ کام کر رہے ہیں۔ شرم نہیں آتی آپ لوگ کو؟ بڑے بڑے علماء دین، بڑے بڑے بزنس مین، ڈاکٹر، وکیل، انجینئر، ذرا غور کر کے دیکھیں اس کام میں لگے ہوئے ہیں، ان لوگوں کے پیچھے بھی ماں باپ ہے، صرف اس لیے کہ نہیں، اسلام میں جو ہے دعوت کا کام کو بھی اہمیت کیا گیا ہے۔ ہر انسان آج کل جانتے کچھ پوچھتا ہے مسئلہ مسائل تو یہی سوال پوچھتا ہے، دلیل پوچھتا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ کہ قرآن میں کہیں لکھا ہے، حدیث میں کہیں لکھا ہے، یہی پوچھتا ہے۔ آپ کو شرم آنا چاہیے، قرآن جو پڑھتے ہیں قرآن کا معنی سمجھتے نہیں ہیں۔ قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ تم بہترین امت ہو، تم نفع رسانی کے لیے نکالے گئے ہو، کیونکہ تم اچھے بات کا حکم کرتے ہو، برے باتوں سے منع کرتے ہو، اور اللہ پر یقین ایمان رکھتے ہو۔ اور ایک جگہ لکھا ہوا تم میں سے ایک جماعت ایسی ضرور ہونی چاہیے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، اچھی باتوں کا حکم کرے اور بری باتوں سے منع کرے۔ یہ قرآن کا ہے الفاظ۔ جائیے اپنے علماء دین سے، اپنے عالم سے
پوچھیے کہ قرآن میں لکھا ہے کہ نہیں، اور حدیث بھی پوچھیے کہ دعوت کام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ نہیں دعوت کام کرنے کو، کہ اپنی عبادت کرنے رہے ہیں۔ آج ہم بھی اپنے عبادت کرتے رہیں گے اور جانتے ہم دعوت کام کو چھوڑ دیں گے تو اسلام پھیل جائے گا، اللہ کا حکم پورا ہو جائے گا۔ آپ دیکھیے آج کا ٹائم میں عبد الجبار مسجد میں ہم 40 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں، ہماری عمر تقریباً 52 ایئرس کراس کر چکا ہے، اور ہم لگ بھگ بچے سے ہی نماز پڑھتے آ رہے ہیں۔ 40 سال پہلے یا 20 سال پہلے مسجد میں جو سب لگتی تھی، نیچے جو صحن ہے بس 4 سب، اور ایسا مغرب میں لاسٹ والا صحن میں 5 یا 6 سب، 6 سب آج 20 سال کے پہلے لگتی تھی، اور 6 سب آج بھی وہی ہے 20 سال بعد بھی، اور آبادی 10 گنا بڑھ چکا ہے 20 سال میں بھی۔ میں 20 سال پہلے واسے پور کی آبادی اگر سمجھیے کہ 10,000 تھا، تو اس میں 10,000 میں اگر آپ مان کے چلیے کہ 5 سب لگتا ہے تو آپ کو سمجھیے کہ 100 آدمی، تو 5,000 کا 100 آدمی کا پرسنٹیج کتنا ہو گیا؟ 10% ہوا 50 آدمی کا، اور 5,000 کا سمجھیے کہ 1% 50 آدمی، اور 100 آدمی ہے تو 2% مانیے۔ ارے بھائی 2% پہلے، آج سے 20 سال پہلے تھا نمازی، اور آبادی اگر 5,000 تھا 10 سال پہلے، تو ابھی کم سے کم 20,000 ہو گیا۔ اب 20,000 میں بھی سمجھیے کہ پرسنٹیج وہی اگر آنکڑا لگایا جائے 100 آدمی کا، تو سمجھیے کہ مائنس میں چلا گیا پرسنٹیج۔ سمجھ میں آتا ہے آپ لوگ کو؟ کیوں؟ کیونکہ ہمارے محلہ سے، ہمارے معاشرہ سے، ہمارے گھروں سے دین غیر محسوس طریقے سے نکلتا چلا جا رہا ہے، اور ہم کو اس کا احساس بھی نہیں ہو رہا۔ ہم تو اپنی نماز قرآن میں ہی لگے ہوئے ہیں، دعوت کو تو ترجیح دیا ہی نہیں، اور دین ہمارے خاندان سے نکل جا رہا، ہمارے محلے سے، ہمارے معاشرے سے نکل جا رہا ہے۔ اس کا فکر کون کرے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، اور ہر نبی ہر زمانہ میں بھیجے گئے کہ اسلام پھیلانے کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، ان کے بعد کوئی نبی کا سلسلہ آنا بند ہو گیا، اور یہ کار نبوت اس امت کے اوپر سونپا گیا، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائے کہ آج کے بعد سے آخری حجۃ الوداع میں کہ جو کام ہمارا ہے وہی کام آپ لوگوں کا ہے۔ سبھی صحابہ کو بولے، سبھی صحابہ نے جس کا رخ جدھر تھا نکل گئے اور اسلام پھیلانے لگے۔ پہلے تو اسلام پھیلانے کے لیے کتنا قتل غارت جان مال کا قربانی دینا پڑتا تھا۔ ایسے صحابہ ہیں جو اسلام قبول کرنے میں یا اسلام کی بات کو آگے بڑھانے میں کتنی مصیبتیں اٹھائی ہے۔ خون اور چربی سے ان کا سمجھیے کہ آگ بجھتا تھا، آگ میں ڈال دیا جاتا تھا تو زمین میں گھسیٹا جاتا تھا، پیٹھ کے بل گوشت لہو لہان ہو جاتا تھا، اس طرح سے اذیتیں دی جاتی تھی۔ آج تو ایسا نہیں ہے ماحول ہے بھائی۔ آپ نماز پڑھیے گا تو کون آپ کو مارنے جا رہا ہے؟ کون پیٹنے جا رہا ہے؟ کون آپ کو اندر چھرا چاقو چلانے جا رہا ہے؟ کون کوڑا برسانے جا رہا ہے؟ اتنی سہولت کے باوجود بھی آج ہم اسلام کو جو ہے حکم پر عمل نہیں کرتے ہیں، اور ہم یہ سوچے ہوئے ہیں کہ ہم عبادت کا ہی کام سے جو ہے ہمارا کام چل جائے گا۔ کل آپ سے پوچھے گا اللہ
کہ میرا دین جب اس دنیا سے جو ہے مٹ رہا تھا تو تم کیا کر رہے تھے؟ اپنے گھروں میں اور مسجدوں میں قرآن پاک کو لے کے بیٹھے ہوئے تھے. کسی بھی کو بھی دعوت دیا کہ ہاں بھائی آپ بھی نماز پڑھیے، آپ بھی قرآن پڑھیے، ہم پڑھ رہے ہیں، یہ نیک کام ہے، اس کو نہیں کیجیے گا تو آپ گناہ گار ہوئیے گا. اپنے گھر والوں کو بولا، اپنے بیوی بچے کو بولا. یہ تبلیغ کی جماعت کے اوپر چھوڑ دیا. تبلیغ کی جماعت کون؟ ہم آپ ہی کے جیسے ہم لوگ بھی انسان ہیں. آپ ہی کے جیسا وہ لوگ تبلیغ جماعت والے آدمی ہیں. اللہ پوچھے گا آپ سے کہ جب ہمارا دین مٹ رہا تھا تو تم کیا کر رہے تھے؟ ٹھیک ہے، ذرا اس کو سوچئے اور اس پر غور کیجئے اور اس پر عمل کیجئے اور نکتہ چینی نہیں کیجئے. اس مسجد میں عبدالجبار 2-3 جماعت اور ہم دیکھتے ہیں. قرآن کا درس دینے والی ایک جماعت اتوار کو آتی ہے نا، تفسیر قرآن کرتی ہے. ٹھیک ہے، الحمدللہ. ارے قرآن کا درس دیتے ہیں، قرآن سکھاتے ہیں، تو آپ جو ہے ایک علم سکھا رہے ہیں کسی کو. آپ اس جماعت کا حصہ نہیں ہیں جو دین پھیلا رہے ہیں. آپ خود اپنا علم کو مضبوط کر رہے ہیں اور 2-4 لوگوں کو قرآن سکھا رہے ہیں. آپ یہ نہیں کر رہے ہیں کہ اس قرآن کو، اس نماز کو جو ہم آپ سیکھ رہے ہیں، اس کو دوسروں تک بھی سکھانا ہے. یہ ہے دعوت کام. صرف اپنا سیکھنا اور سکھانا دعوت نہیں ہے. آپ جو سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، دوسرے لوگوں کو بھی سکھانا ہے. اور نماز کا اور اسلام میں جتنے بھی احکامات ہیں سب کو جانتے ہیں. آپ کو اس کا دعوت دینا ہے لوگوں کو. امید ہے کہ بات سمجھ میں آ گیا ہوگا. کچھ سوال ہے تو کامنٹ کیجئے، انشاءاللہ اس کا جواب دیا جائے گا اور اس کا کانفرنس بھی کیا جائے گا. اللہ حافظ.